بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ تعالی مرید ہے، اللہ تعالی صاحب ارادہ ہے اور ارادہ رکھتا ہے پروردگار عالم۔ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، اس صفت کے لحاظ سے ہم توصیف کرتے ہیں مرید ہونا، اور اس صفت کی معرفت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ارادہ رکھنا، کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا، اس کے دو میننگ ہے، دو معنی ہیں جو لغت میں بیان ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں پیش کیے گئے۔ ایک میننگ اور ایک معنی ارادہ کرنا کسی شے کی نسبت، کسی کام کے انجام دینے کی نسبت، تو یہ اس کا ارادہ کرنا یعنی اس چیز کو یا اس کام کو پسند کرنا، اس کام کو محبوب رکھنا، اس کام کو دوست رکھنا۔ تو وہ کام محبوب ہے، دوست رکھتا ہے انسان اس کام کو، مثلا پسند کرتا ہے اس کام کو، تو کہا جائے گا انسان اس کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ یہ کام انسان کے لیے پسندیدہ ہے۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ اور ارادہ کرنا یہ استعمال ہوتا ہے تو اس معنی میں کہ یہ کام، یہ شے محبوب ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ آیت کریمہ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی سورہ مبارک انفال سے۔ اسی طرح دوسرا میننگ اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے لغتوں میں، ڈکشنریز میں، وہ دوسرا معنی جب یہ کہا جائے کہ کوئی ہستی ارادہ رکھتی ہے اور ارادہ کرتی ہے فلاں کام کا یا فلاں شے کے بارے میں ارادہ کیا ہے ایک ہستی نے، تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اٹل فیصلہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں کہ اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو ایک شے کو، ایک کام کو انجام دینے کا جب اٹل فیصلہ کر لیا جائے، قصد کر لیا جائے پکا، تو یہ کہلاتا ہے ارادہ کرنا۔ اور اس معنی میں بھی ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اٹل اور حتمی فیصلہ جب کرتا ہے اللہ، تو کہہ دیتا ہے کن، تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اس کا وجود جب اللہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے اور حکم دیتا ہے، فیکون، وہ شے وجود میں آتی ہے۔ اس شے کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا اور کن کہا تو وہ شے وجود میں آ گئی۔ اس کے لیے مثالیں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین سے ایک آیت کریمہ اور سورہ نحل سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب ہم سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اس ارادے کی صفت کے بارے میں ایک بحث آئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مرید ہونا، صاحب ارادہ ہونا، کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو یہ ارادہ رکھنا یا ارادہ کرنا، یہ اب دونوں معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اطلاق ہوا ہے، دونوں معنی میں
اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ ارادہ کرنے کا لفظ۔ تو عزیزان گرامی، اب سوال یہاں پر یہ پیش ہوتا ہے کہ یہ ارادہ جو ہے وہ آیا ارادہ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت فعلی ہے، یہ صفت فعلی ہے یا صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو اب اس میں یہ دونوں معنی کو ذہن میں رکھا جائے کہ دونوں معنی میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ کرنے کا معنی استعمال ہوا ہے کہ اللہ ایک کام کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو ایک کام کو پسند کرنے کی نسبت یہ پسندیدگی، ایک کام کی نسبت حب اور اس کو محبوب رکھنا، دوست رکھنا، تو ایک کام کی نسبت یہ حب، ظاہر ہے کہ یہ حب اور محبوب رکھنا اور دوست رکھنا یہ اس طرح تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جس طرح مخلوقات کے بارے میں ہے۔ انسان جس طریقے سے پسند کرتا ہے یا محبوب رکھتا ہے، تو یہ حب اور بغض، پسند کرنا یا ناپسند کرنا، ہمارا کسی شے کو یا کسی کام کے بارے میں ہماری پسندیدگی یا ناپسندیدہ کسی کام کو سمجھنا اور پسند نہ کرنا، تو عزیزان گرامی یہ ہمارا جو انسانوں کا یا دیگر مخلوقات میں جو ممکن الوجود میں یہ چیزیں جہاں جہاں فرض ہو سکتی ہیں، تو وہاں یہ حب کے لیے، ایک محبت کے لیے جو باہر جو افعال ہیں، جو چیزیں ہیں باہر کی دنیا میں، عالم میں، ہماری ذات سے باہر جو ہم دیکھتے اور جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ عزیزان گرامی یہاں پر انسان کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں، ممکن الوجود کے بارے میں جب کہا جائے کہ یہ محبت رکھتے ہیں اور فلاں چیز کو محبوب رکھتے ہیں یا فلاں چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہے ان کے نزدیک، تو یہاں پر عزیزان گرامی مخلوقات میں حب فرق کرتا ہے، محبوب رکھنا اور دوست رکھنا یہ فرق کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نفس انسانی پر طاری ہوتی ہیں، اور نفس کے اندر چیزوں کے بارے میں محبت اور عشق، پسندیدہ ہونا، پسند کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نفس کے اوپر عارض ہوتی ہیں، طاری ہوتی ہیں اشیاء کی نسبت۔ لہٰذا جب اللہ کے بارے میں پسند کرنا اور حب کرنا، ہم محبوب رکھنا جب کہتے ہیں کسی شے کو، کسی فعل کو، تو وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے نفس میں یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور عارض ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں یا یہ حالت، تو یہ اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک شے پسندیدہ ہے، ہاں، پسندیدہ ہونا یعنی یہ طاری ہونا، عارض ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہے، تو یہ اس کا پسندیدہ ہونا اللہ کے نزدیک یہ اچھے کاموں کی نسبت ہے ہمیشہ سے جی۔ تو یہ اس اعتبار سے بعض علماء کلام نے کہا ہے کہ یہ صفت ذاتی ہو جائے گی، لیکن اکثر و بیشتر تقریباً بہت سارے علماء کلام نے، متکلمین نے، عقائد کے اسکالرز نے، علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ارادہ کرنا جو فیصلے کے معنی میں ہے، فیصلہ کر لینا، ارادہ کرنا یعنی کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ اٹل کر لینا، مضبوط فیصلہ، مستحکم فیصلہ، تو یہ فیصلہ کر لینا اور ارادہ کر لینا کے معنی میں جو ہے، ارادہ فیصلہ کر لینے کے معنی میں عزیزان گرامی، تو یہ صفات علماء نے لکھا ہے اکثر نے کہ یہ اس معنی کے اندر یہ صفات فعلی کہلائے گی، یا اللہ تعالیٰ کی صفت فعل ہے خداوند متعال کا، صفات ذاتی میں سے نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ تو فعل اللہ جب انجام دے گا، کوئی کام ہے تو اللہ جب کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ کرے گا اور یہ فعل انجام دے گا ارادہ کرنے کا، اٹل فیصلہ کرنے کا، اور پھر کن کہے گا وہ وجود میں آ جائے گی شے، یا کوئی کام کی نسبت سے کہا جائے کہ وہ کام وجود میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن کہنے سے۔
تو عزیزان گرامی یہ کام کی نسبت ہم کہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا، یا کسی شے کی نسبت کہا جائے کہ اللہ نے اس شے کا ارادہ کیا، تو عزیزان گرامی یہاں ارادہ جب ہم اس معنی میں لے کے اٹل فیصلہ کر لینا، ارادہ یعنی اٹل فیصلہ کر لیا، اور جب فیصلہ کر لیا اٹل کہ کسی کام کو انجام دے تو اللہ حکم کرتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے کام وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں جب یہ فعل خداوند متعال ہے، لہٰذا جب اللہ اس فعل کو انجام دے گا تو اس فعل کو انجام دینے کے لحاظ سے اور اس اعتبار سے عزیزان گرامی اللہ کو کہا جائے گا کہ وہ مرید ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، صاحب ارادہ ہے، ارادے کے فعل کو انجام دیا ہے۔ تو اس فعل کو انجام دینے کے لحاظ سے جب اللہ کو مرید کہا جائے گا تو یوں بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفت صفات فعلی میں سے ہے، صفت فعلی ہے کہ جس وقت جس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت یہ صفت سے ہم متصف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بس یہ فعل کے انجام دینے کے اعتبار سے صفت پروردگار عالم کی۔ اور بعض علماء نے یہی دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ جب کسی شے کا محبوب ہونا عند اللہ، یا کسی چیز کا پسندیدہ ہونا، یا کسی کام کو محبوب رکھنا، دوست رکھنا، جب اس معنی میں آئے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ صفات ذاتی میں سے ہے، کیونکہ کسی کام کی پسندیدگی یہ ذات الہی میں ہے اور صفات ذاتی میں سے ہے، ایسی صفت جو اللہ کے اندر ہے صفات۔ اور اگر وہ فعل خداوند متعال کا ہو، اگر اٹل فیصلہ کرنے کے معنی میں، تو عزیزان گرامی یہاں پر فیصلہ کر لینے کے معنی میں یہ صفت ذاتی نہیں بلکہ صفت فعلی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے ارادہ کرنے کے بارے میں اختصار کے ساتھ ایک بحث ہے جو اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب اگلی صفت ایک صفات فعلی میں سے عزیزان گرامی جو صفت ذاتی نہیں صفت فعلی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عنوان پیش کرتا ہوں، اور اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور بیان کی جائے گی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، صفات ثبوتیہ میں ایک صفت ہے جو بچپن سے ہم پڑھتے اور سیکھتے اور اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا متکلم ہونا، کلام الہی، کلام پروردگار۔ پس کلام والا پروردگار وہ اللہ جو صاحب کلام ہے، وہ اللہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ متکلم ہے۔ صفات ثبوتیہ میں وہ 8 مشہور صفات جو بچوں کو بچپن ہی سے پڑھائی جاتی ہے، کہ صفات ثبوتیہ، وہ 8 صفات ثبوتیہ، قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق۔ تو عزیزان گرامی، متکلم ہونا، صاحب کلام ہونا، یہ بھی صفات ثبوتیہ میں سے ہے، کیونکہ کمال ہے، یہ کمالات میں سے ایک کمال ہے، لہٰذا صاحب کلام ہونا اور متکلم ہونا۔ اب یہ کلام اور متکلم ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کو پہلے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر یہ صفت پروردگار عالم کی جو کمال ہے، جو صفات ثبوتیہ میں سے ہے، اور صفات فعلی مشہور جو ہے وہ نظریہ، اس کی بنیاد پر یہ صفات فعلی میں سے ایک صفت فعلی ہے۔ یہ انشاءاللہ، اور اس کی دلیل کیا ہے، یہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں اس صفت کی گفتگو کریں گے، اس صفت میں ڈسکشن ہوگی کہ کلام کے معنی کیا ہیں، کلام الہی کے، اللہ کے متکلم ہونے کے، اور پھر یہ ایک کمال ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ کمال پایا جاتا ہے، اس کمال مطلق ذات میں، اور اس کی دلیل جو ہے یہ سب کچھ اختصار کے ساتھ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں
بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا